وہ لوگ کہ جو عام طور پہ مایوسی ہی باتیں کرتے ہیں جی یا وہ زندگی میں ناکام ہو چکے ہیں اور ناکامی ہی کی باتیں کرتے ہیں، آپ ان کی صحبت سے ذرا دور ہو جائیں اور جو امید پرست، جو امید رکھنے والے لوگ ہیں وہ، اور جو زندگی میں کامیاب لوگ ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھنا شروع ہو جائیں، کیونکہ ہمارا دماغ جو سنتا ہے اسے قبول کرتا ہے اور اس کا اثر لیتا ہے۔ ایسا ہے، جب ہم ہر بندے سے یہی سنتے ہیں نا، ناکامی 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 مایوسی، نہیں تو پھر ہمارے اندر بھی وہی بات بیٹھ جاتی ہے۔ لہذا ایک اس کا اہم پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے بچیں، اور اس کے برعکس جو امید دلانے والے لوگ ہیں اور جو کامیاب لوگ ہیں آپ ان کے پاس بیٹھیں۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جو کامیاب لوگ ہیں جیسے ان کے پاس بیٹھنا تو ایک بہت ہی بڑی چیز ہوتا ہے نا، جی یعنی کسی کامیاب آدمی کے پاس بیٹھ کے جو انرجی ملتی ہے وہ دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ۔ جی لیکن اگر بالفرض یہ نہ ملے تو پھر جو کامیاب لوگ ہیں ان کی سیرت پڑھیں، واہ، ان کی بایوگرافی پڑھیں، ان کے حالات زندگی پڑھیں۔ کیسے واقع بہت سے لوگ، اب جیسے ہم بزرگان دین کا پڑھتے ہیں تو ایسا جوش پیدا ہوتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے جب سلف صالحین کی سیرت پڑھی جی تو میں نے جب ان کی عبادت پڑھی تو میرے اندر تھا کہ میں ان جیسا عابد بن جاؤں۔ صحیح، جب میں نے علماء کو پڑھا تو میرے دل میں آیا کہ اتنا بڑا عالم بن جاؤں۔ جب میں نے محدثین کو پڑھا تو دل کیا اتنا بڑا محدث بن جاؤں۔ اتنا کچھ کر کے پھر وہ فوکس تھنکنگ والا معاملہ آ گیا کہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا، لہذا جتنا ہو سکتا ہے میں اتنا کرنے کی کوشش کروں۔ لیکن اس کا جذبہ تو جو موٹیویشن ہے، جو موٹیویشن ملتی ہے وہ تو اتنی زیادہ ہے کہ خود قرآن مجید کے اندر جو کامیاب لوگ اور بڑے لوگ اور با حوصلہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان کر کے کیا فرمایا؟ ایک جگہ تو فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، سبحان اللہ، سبحان کہ اے حبیب صبر کرو جیسے عزم والے حوصلے والے رسولوں نے صبر کیا۔ واہ، مثال تو یہ ریفرنس عزم والوں اور حوصلے والوں رسولوں کا دیا گیا۔ بہت خوب۔ دوسرا جو قرآن مجید میں یہی واقعات ہیں اسی کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ہے، فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ جو رسولوں کے قصے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، واقعات، فرمایا کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ واہ، اور یہ کس کو؟ امام الانبیاء کو کہا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو ہم یہ قصے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ تو یہ ہوتا ہے جب آپ کامیاب ہستیوں کا، کامیاب لوگوں کا پڑھتے ہیں۔ اب وہ اپنی اپنی فیلڈ کے اعتبار سے ہو جائے گا، مذہبی فیلڈ میں مذہبی لوگوں کے اعتبار سے، دنیاوی فیلڈ میں دنیاوی اعتبار سے، حکمرانوں کی فیلڈ میں حکمرانوں کے اعتبار سے۔ ایک حکمران اگر حضرت عمر فاروق کو یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پڑھتا ہے جی تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار نظام حکومت کامیابی سے کیسے چلایا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس جب حکومت آئی، یا بلکہ اس سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی جب حکومت آئی ہے ہر طرف بغاوتیں تھیں، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، منکرین زکوٰۃ ایک طرف تھے، ختم نبوت کے منکر ایک طرف تھے، اور جو ہے مرتدین کا فتنہ ایک طرف تھا۔ تو کیسی ایک حوصلہ شکن حالت و کیفیت اور ماحول تھا، لیکن اس میں جو قائدانہ کردار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ادا کیا، جو فتنوں کو ختم کیا، جو سلطنت کو قائم کیا، جو ریاست کو مضبوط کیا، جو اسلام کا پرچم بلند کیا، پھر اس کے ساتھ اپنے زمانے میں ہی انہیں 2.5 سال کے اندر اسلام کی سرحدوں کو وسیع بھی کر دیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو اب آپ جب اس نظر سے اس زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور اپنا مسئلہ دیکھتے ہیں، تو اب کیا ہے کہ کامیاب لوگوں کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ تو حکمرانوں کے لیے آئیڈیل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہر کوئی اپنی اپنی فیلڈ کے اعتبار سے۔ تو یوں بڑے لوگوں کی بایوگرافیز پڑھنا یہ بہت زیادہ پاور دینے والا ہے۔